یعنی معاویہ نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات رائج کی کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس عقیدے کو رائج کر کے وہ اپنی حکومت کو لوگوں پہ تھوپنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی یہ بات قرآن مجید کے آیے کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ سعی و کوشش کرے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ یہ بات منقول ہے کہ معاویہ کہتا تھا ساری تلاش، کوشش اور عمل بے فائدہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا وند عالم کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات تاریخ نے نقل کی ہے کہ معاویہ کہتا تھا ہذہ الخلافۃ امر من اللہ وقضاء من اللہ، اے لوگو یہ میری خلافت یہ امر پروردگار ہے اور خدا کا فیصلہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب سن 56 ہجری میں حضرت عائشہ نے یزید کی جانشینی پر اعتراض کیا تو حاکم شام معاویہ نے یہی بات کہی ان امر یزید قضاء من اللہ لیس للعباد الخیرۃ من امرہم، یزید کی زمامداری اور یزید کی حکومت یہ خدا کا فیصلہ ہے جس میں بندوں میں سے کسی ایک کو مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے۔ عقیدہ جبر کو عام کرنے کے پیچھے حاکم شام کے چند مقاصد چھپے ہوئے تھے۔ ایک، اس عقیدے کو اس لیے رائج کیا گیا تاکہ لوگوں سے قوت احساس اور جرأت اظہار کو چھین لیا جائے، لوگ نہ اعتراض کر سکیں اور نہ ہی ان کے خلاف قیام کر سکیں، اور یہ رائج کیا گیا کہ جو کچھ انجام پاتا ہے سب خدا کی مرضی ہے اور قضاء و قدر الہی کے مقابلے میں کھڑا ہونا بے سود و بے فائدہ ہے۔ دوسری بات، اس عقیدے کو رائج کیا تاکہ اپنی تمام خلاف ورزیوں، تمام مظالم، تمام جرائم اور تمام برائیوں پہ پردہ ڈال دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو خدا کا فیصلہ، خدا کی چاہت، خدا کی مرضی، اور ہم تو مجبور ہیں۔ کہ گنجائش ہے اس بات کی کہ عقیدہ جبر اور انسان کے اختیار کے سلسلے میں اپنی جگہ گفتگو کی جائے۔ آئیے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی